من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عہدیداران جماعت المسلمین، اراکین مجلس منتظمہ، علماء کرام، حفاظ اعلام، امت کے دانشوران، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، رشد و ہدایت اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے. ہدایت سے متعلق سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ میرے بھائیوں کہ ہدایت کہتے کس کو ہے، ہدایت کا مفہوم کیا ہے، ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہدایت کی تعریف میں لکھا ہے کہ الہدایت ہی معرفت الحق والعمل بہ. ہدایت کہتے ہیں حق بات کی معرفت حاصل کرنا، حق بات کا علم حاصل کرنا اور اس کے بعد اس حق پر عمل کرنا. اگر کوئی شخص حق بات کی معرفت حاصل نہ کرے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ہدایت کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، جو تعریف بیان کی ہے، اس تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہدایت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. نمبر ایک حق کی معرفت اور نمبر دو عمل. اگر کوئی شخص حق کی معرفت حاصل نہیں کرتا بلکہ باطل کو وہ اپنا لیتا ہے اور اس بھرم میں ہوتا ہے کہ وہ حق پر عمل کر رہا ہے یا حق کو اس نے اپنا لیا ہے تو میرے بھائیوں وہ ہدایت یافتہ نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تکفیر کو اپنا لے، تبدیع کو اپنا لے، تفسیق کو اپنا لے. تکفیر یعنی عام مسلمانوں کی بغیر دلیل اور حجت کی بنیاد پر تکفیر کرنے لگے، ان کو کافر ٹھہرانے لگے، عام مسلمانوں کو جہنم رسید کرنے لگے، جنتی اور جہنمی کے فیصلے سنانے لگے. یہ جو خوارج کا منہج ہے اس منہج کو اپنائے اور یہ سمجھے، یہ بھرم میں رہے کہ یہ اہل حدیث، اہل اثر، اہل سنہ کا منہج ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص گمراہ ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص فقہی اجتہادی مسائل کی بنیاد پر خوارج کے منہج پر لوگوں کی تبدیع کرے، ان کو بدعتی قرار دے، یاد رکھیے کہ یہ اہل سنت، اہل اثر اور اہل حدیث کا منہج نہیں ہے، یہ خارجیوں کا منہج ہے. اور اگر وہ اس بھرم میں ہے کہ وہ صحیح منہج کی پیروی کر رہا ہے، صحیح عقیدے کی تعلیم کو وہ اخذ کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ خارجیوں کی ڈگر پر ہے. اس نے اہل سنت اور اہل حدیث اور اہل اثر کے منہج کو نہیں اختیار کیا اور ایسا شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت یافتہ وہ ہے جو حق کی معرفت حاصل کرے کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور حقیقت کو جان لینے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد، چاہے وہ منہجی اس کا تعلق منہج سے ہو، عقیدے سے ہو، حق کو جان لینے کے بعد، حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد وہ اس پر عمل کرے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حق کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، کما حق وہ حق کو جان لیتا ہے، حقیقت کا ادراک اس کو ہوتا ہے، لیکن اس حق پر وہ عمل نہیں کرتا، حق کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن راضی نہیں ہے اس بات پر کہ حق پر عمل کرے، تو ایسا شخص بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ایسا شخص
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے، یہ عقیدہ رکھے اور یہ تصور رکھے کہ نماز کا پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے، نماز کا پڑھنا 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، حق بات کی معرفت حاصل کر لے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حق بات کی معرفت حاصل کرے لیکن نماز نہ پڑھے تو ایسا شخص بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت کے 2 ارکان ہیں، ایک تو حق کی معرفت اور دوسرا حق پر عمل۔ اگر کوئی شخص حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی حق پر عمل پیرا نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہدایت کا معیار یہ ہوتا کہ حق کی معرفت حاصل کی جائے تو میرے بھائیوں ابلیس بھی بہت بڑا مومن ہوتا، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہوتا۔ ابلیس کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل تھی، وہ اللہ رب العالمین کو جانتا تھا لیکن اس نے حق پر عمل نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، گمراہ ہوا اور قیامت تک گمراہ رہے گا، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدایت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ حق کو جانا جائے اور حق کو اپنایا جائے، بلکہ ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ حق کو کما حق کو جانا جائے کہ حق کیا ہے اور حق کو اپنا لینے کے بعد حق پر عمل کیا جائے، یہ ہدایت ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الاقسام 3، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، راشد و غاو و ضال، ایک ہدایت یافتہ اور بقیہ جو 2 قسمیں ہیں وہ گمراہ کی۔ راشد کسے کہتے ہیں، ہدایت یافتہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الذی عرف الحق واتبع، جو شخص حق کو جانتا ہے اور حق کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ غاوی کسے کہتے ہیں، گمراہ کسے کہتے ہیں؟ الذی عرف الحق ولم يتبعه، جو شخص حق کو جانتا ہے لیکن حق کی پیروی نہیں کرتا، حق کو جان لینے کے بعد بھی کہ یہ حق ہے، اس کے جان لینے کے بعد بھی اس کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ حق کی پیروی کرے، ایسا شخص بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ وہ غاوی ہے، گمراہ۔ والضال لم يعرفه بالکلیہ، اور ضال وہ ہے، گمراہ وہ ہے جو شخص حق کو جانے ہی نہ کہ حق کیا ہے، پھر وہ حق پر کس طرح عمل کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدایت یہ ہے کہ انسان حق کو جانے اور حق کو جان لینے کے بعد اس پر عمل کرے۔ ہدایت کے معنی و مفہوم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینے کے بعد ہم لوگوں پر یہ ذمہ داری اس موضوع کے تئیں عائد ہوتی ہے کہ ہم ہدایت کی اہمیت کو سمجھیں، ہدایت کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ یہ ہدایت چاہے وہ توحید کی ہدایت ہو، صحیح منہج اور صحیح عقیدے کو اپنا لینے کی ہدایت ہو، نیک اعمال کی ہدایت ہو، یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا اور اس دولت کا کوئی بھی دولت اور کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو اور تمام مخلوق کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا انسٹرومنٹ اور کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جو ان نعمتوں کو گنے اور شمار کرے، اور ان انسان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں، یہ ایمان ہم رکھتے ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کو توحید الوہیت اور توحید عبادت کی ہدایت سے توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ اس دولت کا اور اس نعمت کا کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے امام مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہے، تابعین میں سے ہے، کہتے ہیں کہ ما ادری ای النعمتین علی اعظم، میں نہیں جانتا کہ 2 نعمتوں میں سے کون سی نعمت مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں جن نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ان ہدانی للاسلام او عافانی من هذه الارض، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اسلام کی توفیق دی، اسلام کی ہدایت دی۔ آیا سب سے عظیم نعمت ہے یا یہ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس بدعت سے، خارجیت سے محفوظ رکھا
یہ سب سے بڑی نعمت ہے، میں نہیں جانتا ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت کون سی. معلوم یہ ہوا کہ صحیح منہج، صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو جائے، ہدایت نصیب ہو جائے، یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ اجل ما ينزل من السماء الى الدنيا التوفیق. سب سے جلیل القدر چیز، سب سے عظیم چیز جو دنیا کے اندر نازل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے. بہت سارے لوگ نماز کے اوقات میں اذان کے بعد مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ نماز اور اقامت کے درمیان جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت وہ دعا مانگے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ہدایت اور اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ملتی کہ پہلی صف میں آئے اور پہلی صف کی فضیلت کو حاصل کرے. حق کو وہ جانتے ہیں، پہلی صف کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی معرفت ان کو حاصل ہے، حق کو جانتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی ہدایت حاصل نہیں ہوتی اور توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ وہ پہلی صف میں آ کر جگہ لے اور پہلی صف کی فضیلت کو حاصل کرے. تو میرے بھائیوں، ہدایت کی جو نعمت ہے، توفیق کی جو نعمت ہے، وہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے. اس نعمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہدایت کی یہ نعمت وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے. انسان اپنی محنت سے، محض محنت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو، اللہ رب العالمین نہ چاہے تو انسان ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یہدی من یشاء ویضل من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ہدایت کا جو مستحق ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی کا جو مستحق ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے گمراہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ہدایت یافتہ بنائے. اللہ رب العالمین خالق کل ہے، مالک کل ہے، ہر چیز کا اختیار اسے ہے. وہ چاہے تو کسی کو ہدایت دے، وہ چاہے تو اللہ، وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو یا نبی کے والد کو یا نبی کے چچا کو بھی گمراہ کر دے. ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، جنہوں نے بچپن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لے رکھی تھی اور اپنی وفات تک 10 نبوت تک کی ذمہ داری کو نبھایا، بلکہ اسلام کو انہوں نے سپورٹ کیا اور وہ جانتے تھے کہ حق کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت نہیں دی. اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کے مستحق نہیں تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، جو مکہ کے سردار تھے، یہ سارے لوگ بیوقوف تھے جو پرستی کیا کرتے تھے، جو قبروں کی اور درگاہوں کی اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. کیا یہ سارے لوگ بیوقوف تھے؟ اس سمجھنے اور برے لوگوں کی صحبت نے، ابو جہل کی صحبت نے ان کو گمراہ کر دیا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کی وفات پر ان کے پاس موجود تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے درخواست کر رہے تھے کہ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اقرار کر لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. صرف ایک مرتبہ کہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. انہوں نے ابو جہل کو دیکھا. ابو جہل نے کہا اترغب عن ملۃ عبد المطلب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ وہ علی ملۃ عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود استغفار کرنا چاہا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے یہ روا نہیں، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے. اللہ رب العالمین نے منع کیا استغفار سے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس سے محبت کرتے ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہ محبت فطری محبت ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے.
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کو، اس واقعے کو جس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر روایت فرمایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مقام ابوا سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر موجود تھے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو روتا دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رونے لگے۔ سبب پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے اور میں نے یہ درخواست کی اللہ رب العالمین سے کہ مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، لیکن اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال حالت کفر میں ہوا، حالت شرک میں ہوا، ایام جاہلیت میں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی نبی کو، سب سے مقرب بندے کو، کہ وہ مشرکوں کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے استغفار کرے۔ اور میں نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ قبر کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دیجیے، تو اللہ رب العالمین نے زیارت کی اجازت دی۔ راوی حدیث کہتے ہیں بابا کا ہوگا کہ ہمیں ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہوئے رونے لگے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارد گرد جو صحابہ موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ صحیح مسلم کا واقعہ، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس نے استفسار کیا، اے نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے والد کا ٹھکانہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فی النار و جہنم میں، اس لیے کہ ان کے والد کی وفات بھی حالت شرک میں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلما قص دعاہ، جب وہ شخص منہ پھیر کر جانے لگا، نروس ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، کہ میرے بھی والد جہنم میں ہے اور تمہارے بھی والد جہنم میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب اور چہتے بندے کے والد ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کی مشیت کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہدایت کی جو نعمت ہے، توحید کی جو نعمت ہے، توحید کی جو نعمت ہے، اس نعمت کی آپ قدر کریں۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہدایت جیسی عظیم نعمت کو سمجھ لینے کے بعد اور اس کے مقام مرتبے کو اور اس کی اہمیت کو جان لینے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کے اسباب کو اختیار کریں۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، گمراہی کا مستحق کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح فرمایا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور گمراہی کا مستحق کون ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم ہدایت کو پا سکتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہے کہ جن اسباب میں پڑھ کر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہدایت کے تعلق سے اور ہدایت کے اسباب کے تعلق سے بنیادی طور پر ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی نیک اعمال، اللہ رب العالمین نے جو نیک اعمال فرض کیے ہیں ان نیک اعمال کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اور جو گمراہ رہنا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، جو اپنے گناہوں پر اڑے رہتا ہے، وہ گمراہی کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت کا مستحق وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت کی دل میں تڑپ رکھتا ہے، نیک اعمال کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین نیک اعمال کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستوں کی اسے ہدایت دیتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص ہدایت ہی نہیں چاہتے، گمراہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں میں اڑے رہنا چاہتے ہیں، توبہ ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ یقیناً گمراہی کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ اللہ رب العالمین کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، وشہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، ان کے پاس دلیلیں بھی آئی،
حق کو جان لیا، حق کی معرفت حاصل کی، اور حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ حق پر اڑے رہے، حق پر جمے رہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت دے، اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت کے کچھ اسباب ہیں جن کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے، ان اسباب کو ہم اختیار کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی ہدایت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہدایت کے جو اسباب علماء کرام ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلا اور اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان توحید کو اختیار کرے اور توحید میں مضبوطی رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے بعد ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، شرک نہیں کیا، اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے۔ امام کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اور آخرت میں ان کے لیے امن و امان ہے، وهم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ امام کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا یہی لوگ دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جنہوں نے توحید کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی توحید کے بعد اور اپنے ایمان کے بعد کفر کو ایمان میں نہیں مکس کیا، تو شرک کو توحید میں مکس نہیں کیا، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ہدایت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ انسان توحید کو اپنا لینے کے بعد توحید پر استقامت کرتے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرماتا ہے اور آخرت کے دن وہ لوگ جہنم کے عذاب سے امن و امان کے اندر ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ہدایت کا ایک اہم اور بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کرے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ ہدایت کا مستحق ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت اس کو حاصل ہو کر رہے گی۔ اور جو کوشش نہیں کرتا ہے، نہ فرائض کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ ہدایت کا نہیں بلکہ گمراہی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کہ اگر یہ لوگ وہ عمل کرے، وہ چیز کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اور یہی ان کے لیے بہتر ہے اور تصدیق کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب تو ہم ان کو اپنی جانب سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو اپنی جانب سے سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ کون لوگ جو نصیحتوں پر عمل کرے، کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے قیامت کے دن جنت میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر کیا فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین ان کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو توفیق دے گا کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ہدایت کے اپنانے کا اور اس کے اختیار کرنے کا ایک اہم اور بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے توفیق دیتا ہے، اور جو شخص گناہوں کے اندر لت پت ہے، جس کو گناہوں کی لت لگ چکی ہے اور وہ خود گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یقیناً وہ ہدایت کا مستحق نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اسی جانب لگا دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے، جیسا کہ بعض آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جو شخص توبہ کرتا ہے وہ یقیناً ہدایت کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان اللہ یضل من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا، جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی،
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، یعنی توبہ کی، لَهُمُ الْبُشْرَى، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کے بندوں کو خوشخبری دیجیے، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کن بندوں کو؟ ان بندوں کو جو باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے، اولئک ھم اولو الالباب، اور یہی عقل مند لوگ ہیں، کون لوگ؟ جنہوں نے توحید کو اختیار کیا، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا۔ کون لوگ ہدایت یافتہ ہے؟ کن کو ہدایت نصیب ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، جو اگر گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں تو ان گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ کن لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ ان تین چیزوں کو اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم اولو الالباب، اللہ رب العالمین کی ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا تزکیہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عقل مند ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ہدایت کے اسباب میں ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یہ ہدایت کے اہم اسباب میں سے ہیں جس کو علماء کرام ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ ہدایت اس کو نصیب ہوگی۔ قد ہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت اس کو نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ، کہ جب تک تم اس چیز پر قائم نہ رہو جس کو میں چھوڑے جا رہا ہوں تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کی کتاب کو، قرآن کو، اور اس میں حدیث شامل ہے۔ حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھے، قرآن اور حدیث کو اپنے گلے سے لگائے، قرآن اور حدیث کو اختلاف کی جڑ نہ بنائے، قرآن کو اپنی عقل سے اور اپنے مزاج سے نہ سمجھے اور اپنی عقل اور اپنی مزاج سے اس کی تشریح نہ کرے، بلکہ قرآن کی تشریح کے اصول و ضوابط ائمہ، فقہاء اور سلف نے طے کیے ہیں، ان ضوابط کی روشنی میں قرآن کو سمجھے، ان اصولوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھے، حدیثوں کو سمجھے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے۔ اور لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کو اللہ کی مراد جو ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو میرے بھائیوں علماء اکرام جو بیان فرماتے ہیں، جو اصول فقہ پڑھ چکے ہیں، اصول حدیث پڑھ چکے ہیں، فہم السنہ کے جو قواعد علماء فقہاء نے مرتب کیے ہیں ان کو پڑھ چکے ہیں، وہ اگر اس کو بیان کرتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں، تو ان کی فہم سے قرآن و سنت کی فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اپنے مزاج سے سمجھتے ہیں، اور اسی کی تشریح لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ بہت سارے گمراہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ علماء کی طرف رجوع کرے، اہل علم کی طرف رجوع کرے، جو متقن ہیں، جو قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، جو حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ وہی قرآن کو، اللہ رب العالمین کی مراد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیت شعری بأي عقل یوزن الکتاب والسنہ، کس عقل سے کتاب و سنت کو پرکھا جائے، کس عقل سے کتاب و سنت کو پرکھا جائے، کس عقل سے کتاب و سنت کو سمجھا جائے۔ ان کی عقل میں آ رہا ہے، ان کی عقل میں آ رہا ہے، یہ جو سمجھ رہے وہ اللہ کی مراد ہے، یہ جو سمجھ رہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، کس کی عقل کو پرکھا جائے؟ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے بعد ہماری عقل معیار نہیں ہے، سلف کی فہم معیار ہے، اور سلف کی فہم کو جو مرتب کیا ہے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے، اصولوں کی روشنی میں، وہ اصول معیار ہے، ان اصولوں کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جاتا ہے، حدیثوں کو سمجھا جاتا ہے، جو علماء کرام پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ
जो उलमा के तरीके को इख्तियार नहीं करते खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान और सुन्नत को इख्तियार किया जाए, मतलब ये नहीं है कि कुरान और सुन्नत जो अकली तफसीर करते हैं उस अकली तफसीर को इख्तियार किया जाए, कुरान और सुन्नत को इख्तियार किया जाए। कुरान और सुन्नत को जो इख्तियार करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिदायत नसीब फरमाएगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटी दी है कि ऐसा शख्स कभी भी गुमराह नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि इन चीजों को हम अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमाल की हिदायत और तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل لك شاكرين لك ذاكرين لك اوابين منيبين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمني يرحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر. اللهم لا علم ما تسمعون.